کمیونزم کے بارے میں، نیشنلزم کے بارے میں، ان سب کے بارے میں 1.5 2 2.5 صفحے کے اندر لکھا گیا ہے کہ کیا ہے یہ، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اسلام کے بارے میں اور اس کی دعوت کے بارے میں بات کو بیان کیا گیا. یعنی ناگزیر ہے کہ آپ ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی میں جو تنظیم بنا کر کام کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس سے مختلف نتائج کم از کم میں ابھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ نکلیں گے جو حالات اس وقت پائے جاتے ہیں. تاکہ لوگوں کو آپ اتنا پرجوش بنا دیں، اس درجے کا ایکٹیوسٹ بنا دیں، اور وہ لٹریچر بنائے گا. ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دیں، ان کا کوئی نصاب مقرر کریں اپنے جلو میں چلنے والوں کا، ان کے لیے اسٹڈی سرکلز کریں تاکہ لوگ اثر نو ذہن رساں کے ساتھ میدان عمل کے اندر نکلیں اور اٹھیں. جو آج کا نعرہ ہے وہ ان کی زبان پر ہو، جو آج کا ظلم ہے اس کو وہ بیان کر سکتے ہوں، اور اس ظلم کے جو سرچشمے ہیں ان کا وہ ان کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہوں. اسی لیے یہاں رفیق صاحب نے تو اس کا ذکر بھی کیا، ہم نے جو یہ گو امریکہ گو تحریک شروع کی ہے، گو امریکہ گو تحریک بلا شبہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو پرکشش نعرہ بھی ہے، لیکن اصلاً یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے. امریکہ نے پوری دنیا کے اندر، یعنی استعمار کا لفظ چھوٹا پڑ گیا ہے. کبھی استعمار کا لفظ ٹھیک تھا، اس کے معنی مفہوم جو تھا اس کا اطلاق ہوتا تھا امریکہ پر. اب تو یہ استعمار اور سامراج، یہ اصطلاحیں، یہ الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام ممالک اور یہ تمام قومیں جو اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. استعمار کی ڈگریاں نہ معلوم کتنی ہیں جو انہوں نے حاصل کر لی ہیں. اس لیے یہ صورتحال گو امریکہ گو کے اندر ٹھیک ہے. میکڈونلڈ کی بھی آپ ایک جملے کے اندر بات کریں، KFC کی، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یعنی یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خود میکڈونلڈ اور KFC کے سامنے جو ٹھیلا لگا کر چھابڑی والا ہمارا بیٹھا ہوا ہے اور کباب بند بیچ رہا ہے، اس کے کباب بند میں ذائقہ بھی زیادہ ہے، اس میں پیسے بھی کم لگتے ہیں، اس کی بھی بکری ہوتی ہے، میری بھی خرچ کم ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہ ابا آج تو میکڈونلڈ چلیں گے ہم، تو ابا ان کے میکڈونلڈ لے جاتے ہیں اور سینکڑوں کا بل پے کر کے، بعض اوقات ہزاروں کا بل پے کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں. تو اس لیے گو امریکہ گو جو ہے یہ معمولی ترین دائرے کے اندر بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے جو امریکہ کا کنڈکٹ ہے، جو پورے مغرب کا کنڈکٹ ہے. اسی لیے ایک بات یہاں اور زبان پر آ رہی وہ بھی ادا کر دوں. دیکھیے آپ نے بہت نعرے لگائے ہیں، یہ نعرے نہیں لگائے تو نعرے سنے ہوں گے. سوشلزم کا قبرستان افغانستان، افغانستان، اور اس سے پہلے برطانیہ کا بھی قبرستان بنا تھا جو سپر پاور تھی. لیکن اب پچھلے 10 سال سے امریکہ اور پورے مغرب کی ذہانت اور فطانت کا قبرستان افغانستان بن گیا. امریکہ کی بصیرت و بصارت کا قبرستان افغانستان بن گیا. امریکہ کی دور اندیشی اور دور بینی کا قبرستان افغانستان بن گیا. امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی ایجادات کا قبرستان افغانستان بن گیا. 60% دنیا بھر کی 60% فوجیں اس وقت افغانستان میں ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں، نہ اسامہ بن لادن ہاتھ آتا ہے، نہ ملا عمر ہاتھ آتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش نے جب فوجیں بھیجنے کا اعلان کیا تھا افغانستان، تو ہر صبح شام ٹی وی پر آ کر کہتا تھا کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، جس حال میں بھی ہوگا ہم پکڑیں گے اس کو. اسامہ بن لادن نائدر ڈیڈ نور الائیو، نہ زندہ نہ مردہ، پکڑا تو نہیں جا سکا. یعنی پچھلے 10 سال میں مغرب کے ہر حوالے کا قبرستان افغانستان بن چکا، اور نہتے و بے سر و سامان لوگوں کے ہاتھوں یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، حالات کا جو رخ ہے وہ آپ کی حمایت میں ہے، آپ کی تائید میں ہے. آپ جو نعرے لگاتے ہیں آپ اسی سمت بڑھ بھی رہے ہیں، آپ کی پیش قدمی جاری ہے. جن کے خلاف یہ نعرے پڑتے ہیں، طاغوت کی فرما روائی، ظلم کی حکمرانی، اس کے خلاف یہ نعرے پڑتے ہیں، وہ پسپائی کی طرف چل رہا، وہ پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے. لیکن ناگزیر ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے ملکوں کے اندر اگر کوئی انقلاب آئے تو ایک اچھا ہوم ورک زندگی کے تمام دائروں میں موجود ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس لٹریچر تک رسائی ہونی چاہیے، اس کو فراہم کرنا چاہیے، لوگوں کو پڑھانا چاہیے. جو لیٹسٹ حوالہ ہے دنیا بھر کے اسلامی تحریکوں کا اور جہادی تحریکوں کا، اور جو لیٹسٹ حوالہ ہے امریکہ کی پسپائی کا اور سامراج اور استعمار کے ڈھلان کے اوپر چل پڑنے کا،
اس لیٹسٹ حوالے کو بھی اس لٹریچر کے اندر سمونا چاہیے، اس کو ریفر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے تو لٹریچر جو ہوا کرتا تھا وہ صرف لٹریچر ہوتا تھا، تاریخ کے 1400 سال پہلے کا ریفرنس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب تو آپ آج کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے جتنے بڑے پیمانے پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات پسپا ہو رہی ہیں اور بالکل نہتے و بے سر و سامان لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو گویا اسلامی تحریکیں پچھلے 40-50 سال میں، پچھلے 5-6 ڈیکیڈز کے اندر، عشروں کے اندر اللہ کے فضل سے اپنے اپنے ماحول کے اندر انہوں نے اجتہاد کیا ہے، وقت اور حالات میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، بڑے پیمانے پر وہ ایثار کا، قربانی کا پیکر بنے ہیں اور بالآخر اپنے مقاصد اور اہداف کے تک پہنچنے میں مختلف حوالوں سے کامیاب بھی ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک فورم اس لحاظ سے بہت اچھا مل گیا کہ یہاں سب نے، پروفیسر شفیع ملک صاحب نے تو بہت ہی پرمغز باتیں کی ہیں، اور اس کتاب کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو دہرانے کا موقع مل سکے۔ اور یہ جو بات یہاں آ گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں آگے کے مراحل کے حوالے سے، عملی جدوجہد کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی احاطہ کیا جائے گا اور اس کے مطابق بھی کچھ چیز لائی جائے گی، تو یہ بہت ہی مبارک ہے۔ تو میں اس کتاب کے رقم کرنے پر پروفیسر صاحب کا، ان کے ادارے کا، ٹرسٹ کا شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید مبارکباد کے موقع، اور یہ ہال مختص ہونا چاہیے کہ اگلی کتاب کے لیے بھی آپ یہیں پر تشریف لائیں، اور اگر مجھے بلائیں گے تو میں حاضر ہوں گا، اور اگر نہیں بلائیں گے تب بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا، تاکہ میں اس کتاب کی رونمائی میں حصہ لے سکوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔